ہمارے مشیر خزانہ شوکت ترین اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مہنگائی کم ہونے والی ہے۔ حبیب صاحب ایسے ہی ہے، ابھی بھی عوام نہ گھبرائے، اور واقعی لگ رہا ہے کہ مہنگائی کم ہونے کے کوئی ایسے آثار نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے کہ اگر انٹرنیشنلی پرائسز نیچے آ جائیں پیٹرول کی اور انرجی کی تو اس کی صورت میں ہمیں مہنگائی میں کچھ کمی دیکھنے کو نظر آ سکتی ہے۔ لیکن دیکھیے مہنگائی کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے اس کی انٹرنیشنل لنکیجز، جیسے آپ کی جیسے ہمارے ہاں پیٹرول ہم باہر سے منگواتے ہیں، انرجی باہر سے منگواتے ہیں، LNG منگواتے ہیں، تو اس کی پرائسز میں تو یس فرق پڑے گا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ملک کے اندر پیداوار بڑھ رہی ہے۔ اگر ملک کے اندر پیداوار نہیں بڑھ رہی، بالخصوص ان اشیاء کی جو کھانے پینے سے متعلق ہیں، تو پھر آپ کی مہنگائی میں یعنی مہنگائی کی جو فوڈ باسکٹ ہے جسے آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ SPI کو آج کی جو نمبرز آئے ہیں خود آپ دیکھیں تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس آپ کو بتا رہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں آپ کو 18% سے زیادہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی ایک شخص ایک گھر جو پہلے 100 روپے میں کچھ کر سکتا تھا، آج اس کو 18 روپے اضافی طور پہ چاہیے۔ اب وہ 18 روپے اضافی، کیا تنخواہوں میں اضافہ ہوا، کیا ویجز بڑھی؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر ایک تو ہے نظر آنے والی مہنگائی جس کو آپ جا کے چیک کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک مہنگائی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ اب جو کاپی پینسل کا خرچہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اسی طرح اسکول جو بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا، جب آپ کی فوڈ کی جو قیمت ہے وہ بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں مزدور کی مزدوری بھی بڑھے گی، تو لہٰذا مہنگائی کا آپ ایک انفلیشن کے ایسے سرکل میں پھنستے چلے جائیں گے جس کے نتیجے میں آپ کو مہنگائی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن بعض اوقات اس کے نمبرز جو ہیں وہ آپ کو نیچے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کو یہ بتا کے تسلی دی جا رہی ہوگی دیکھیں پچھلے سال کے مقابلے میں یہ پرائس ایسے چلے گی، پچھلے سال کے مقابلے میں یہ ہو گیا، اور اپنی مرضی کا عرصہ مقرر کیا جائے گا۔ تو آپ مثال کے طور پہ اگر آپ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں مہنگائی کے نمبرز دیکھیں تو آپ کو یہ بتا رہا ہے، ہمارا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہے کہ اس میں مارجنل سی کمی ہوئی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو 3 سال میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر پہلے 1000 روپے میں جو گزارا کرتے تھے 3 سال کے اندر، وہ اب آپ کو تقریباً 1300 روپے چاہیے، یعنی 30% سیدھا انکریز ان چیزوں میں ہوا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، یہ جو شوکت ترین ہمارے مشیر خزانہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ عوام کو یہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ ذرا عوام کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں ایک قسم سے انگزائٹی پائی گئی ہے مارکیٹ میں، ڈومیسٹک انفلیشن جو آپ کی جو ہے، جس میں جو آپ کے فوڈ آئٹمز بھی ہیں، پیریشیبلز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اصل میں پچھلے سال سے کم 3.5-4% کم ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو بڑھ گئی ہیں یہ ساری امپورٹڈ ہیں۔ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے، یہ الفاظ ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایک ہائیٹس ہے 2, 3, 4, 6 مہینے کا پوری دنیا کو ہے، ہمارا یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ڈرامیٹک ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا صبر کریں اور آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی یہ پرائسز نیچے آئیں گی۔ سعد صاحب کا کامنٹ لینا ہے مجھے حبیب صاحب، بس یہ تھوڑا سا صبر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ نہیں جی، اب ہمارا صبر جو ہے اس کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، لیکن مشیر خزانہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ گھبرائیں نہیں، مہنگائی کم ہونے والی ہے۔ کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بطور شہری یہ لگتا ہے کہ ہماری اکانومی پہ جب بھی بات ہوتی ہے، خواہ مشیر خزانہ ہمارے آج کل والے کر رہے ہوں، اس سے پہلے والے کر رہے ہوں، ان سے پہلے والے کر رہے ہوں، یا 3 مشیر خزانہ پہلے چلے جائیں تو پچھلی گورنمنٹس کے کر رہے ہوں، ہم ایک شارٹ ٹرم کے اندر فائر ایکسٹنگوشنگ کر رہے ہوتے ہیں اکانومی کی، کہ جی چینی بڑھ گئی تو اس کے اوپر سبسڈی دے دی، آٹے کی قیمت بڑھ گئی تو 4 بندوں کو اندر کر دیا، کہا کہ ذخیرہ اندوز ہے، اور امپورٹ کس نے کی اس کو اندر کر دیا، کس نے آٹا امپورٹ کیا اس کو اندر کر دیا، اگلے سال کی پھر سے پلاننگ نہیں کی۔ ہم ایک فائر ڈرل کر رہے ہیں کہ ریئیکٹیو موڈ کے اندر جس چیز کی قیمت بڑھ گئی، آج تیل کی قیمت بڑھ گئی تو 2 پریس کانفرنسز ہو گئیں کہ جی وہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی تھیں، کل کم ہو جائے گی تو 2 پریس کانفرنسز ہو جائیں گی کہ انٹرنیشنل پرائسز کم ہو جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر کچھ بیسک چیزیں جو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں تو ہم نے امپورٹ کرنی ہے۔ تیل پاکستان کے پاس نہیں ہے، ہم نے امپورٹ کرنا ہے۔ ساری دنیا میں جہاں پہ تیل نہیں ہے، چین کے پاس بھی نہیں ہے تو امپورٹ کرتا ہے، انگلینڈ کے پاس بھی نہیں ہے تو امپورٹ کرتا ہے۔ لیکن باقی چیزیں جو امپورٹ کی وجہ سے پرائسز بڑھ رہی ہیں، ہم اپنی ٹوتھ پیسٹ یہاں پہ کیوں نہیں بنا رہے؟ ہم اپنی چیزیں باہر سے کیوں منگوا رہے ہیں؟ بھئی
ہماری شارٹ ٹرم کا یہ مسئلہ ہے کہ آج چینی کی قیمت کیا ہے, کل چینی کی قیمت کیا ہوگی, پرسوں ویٹ کی قیمت کیا ہوگی, فرٹیلائزر اوپر چلا گیا کیونکہ امپورٹ ہو رہا ہے تو جی اس کی قیمت بڑھ گئی. ہمارا لانگ ٹرم ایشو کیا ہے, ہم کتنی دیر فرٹیلائزر باہر سے منگواتے رہیں گے, ہم کتنی دیر, ہماری ایک باسکٹ, منسٹر صاحب سے بہتر کون جانتا ہے, ہماری باسکٹس ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ سب سے زیادہ چیز ہم کون سی باہر سے منگواتے ہیں, نمبر 2 پہ کون سی منگواتے ہیں, جو فنش پروڈکٹس ہیں. میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا جو معدنیات ہیں, جو اگر نہیں ہے پاکستان میں تو بن بھی نہیں سکتی, اگر تیل نہیں ہے تو آپ بنا نہیں سکتے, وہ تو ساری دنیا کے اندر اسی طرح آپریٹ ہو رہا ہے. لیکن جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں, جو ہماری کنزیومر آئٹمس ہیں, جو ہم چین سے منگوا رہے ہیں, باہر کہیں سے منگوا رہے ہیں, جو فروٹس ہم باہر سے منگوا رہے ہیں, جو ٹیکسٹائل کے کچھ ایسے فنش پروڈکٹس ہیں کہ پروڈکٹ یہاں پہ بنتا ہے, پھر وہ باہر چلا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک مہنگا سا ٹھپا لگتا ہے, پھر وہ واپس امپورٹ ہوتا ہے 4 گنا کی قیمت کے اوپر. ہم فنشڈ پروڈکٹس کو جو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور ہماری لوکل انڈسٹری, ڈومیسٹک انڈسٹری, اسمال میڈیم انڈسٹری وہ پروڈیوس کر سکتی ہے, ہم اس کو کرنے کا کیا پلان ہے. ٹھیک ہے, اس مہینے دسمبر میں پریس کانفرنس ہوئی کہ جی منی بجٹ آئے گا, جیسے انٹرنیشنل پرائسز کم ہوں گی تو باقی بھی چیزیں, ہماری پرائسز بھی کم ہو جائیں گی. اس کے اندر تو حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر انٹرنیشنل پرائسز کم ہوں گی ہماری پرائسز بھی کم ہو جائیں گی, انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی ہماری پرائسز بھی بڑھ جائیں گی. اس کے اندر تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ 2025 تک وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو ابھی ہمارے کنزیومر آئٹمز کے اندر موجود ہیں, جو ہم باہر سے منگواتے ہیں, جس پہ ڈالر ریٹس افیکٹ کرتا ہے, جس پہ باہر کی پرائسز افیکٹ کرتی ہیں. ہم ان 4 چیزوں میں سے 2025 تک ڈومیسٹکلی پروڈیوس کرنا شروع ہو جائیں گے. پھر یہ مزید پیچھے رہ جائیں گی 20 چیزیں, ان میں سے 5 ہم مزید ڈومیسٹکلی پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ جب ہم ڈومیسٹکلی پروڈیوس کریں گے تو وہ نہ صرف جاب کریٹ کرے گی بلکہ اس کی پروڈکشن بھی روپی میں ہوگی, سیل بھی روپی میں ہوگی. تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ جی $1 کی پہلے امپورٹ ہو رہی تھی تو ڈالر 102 روپے کا تھا تو 102 روپے کی پاکستان میں مل رہی تھی, اب ڈالر 180 کا ہو گیا تو 180 کی مل رہی ہے. آپ ڈومیسٹک پروڈیوس کرنا شروع کریں. یہ پلان بتائیں فائنانس منسٹر صاحب, شارٹ ٹرم ریاکٹیو پالیسی نہ بتائیں, لانگ ٹرم پروسپیکٹو پالیسی کا بتائیں. یہ سوالات ہم جان لیتے ہیں. سابق فائنانس منسٹر اور اس وقت کے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ مشیر خزانہ شوکت ترین کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, مہنگائی کم ہونے والی ہے. یہ بتائیے گا یہ جو حالات ٹھیک ہونے کا مطلب ہے, اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, یعنی کہ عام آدمی کی زندگی میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے وہ کم ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں مہنگائی جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو روپے کی قدر ہے, کیونکہ اتنی زیادہ روپے کی قدر گری ہے جس کی وجہ سے جتنی بھی آپ کی امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں. اور امپورٹڈ چیزوں میں سب سے بڑی امپورٹ ہماری جو ہے وہ انرجی ہے, یعنی کہ توانائی ہے. توانائی جو ہے وہ ہماری, اب بجلی بھی جو ہے وہ بھی آپ سمجھیں امپورٹڈ ہے. تو سب چیزیں جب آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ڈالرز آپ کے پاس اس طریقے سے نہیں ہیں اور ڈالرز کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور روپے کی قدر کم ہوتی ہے, تو اس سے نمبر 1 انفلیشن ڈیفینیٹلی آتی ہے. اب جو اسٹریٹجی IMF پروگرام کے تحت ہے کہ آپ نے اپنے جو اہداف ہیں فسکل ڈیفیسٹس کے, ان کو آپ نے میٹ کرنا ہے اور آپ نے خسارے کم کرنے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ خسارے اگر کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو مہنگائی جو ہے وہ کچھ کنٹرول میں آ سکتی ہے اور ایک سٹیبلٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں. یہ زیادہ تر ٹیکنیکل بات ہے, عام آدمی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی تو مسلسل مہنگی ہو رہی ہے. اتنے مشکل میں کیوں ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو اس وقت لیگیسی ایشوز ہیں, ایک تو بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے پاس بیرون ملک قرضوں کا ایک پہاڑ ہے